ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چھلاوا ہو جو دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا تو اس نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جوں ہی وہ گھر پہنچی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن جب پھر اسے اپنی چیزیں یاد آئیں تو وہ افسردہ سی ہو گئی۔ سامنے ہی پھپھو چارپائی پر بیٹھی اپنے بیٹے نبیل کے سر میں تیل لگا رہی تھی۔ وہ پاس سے گزرنے لگی کہ پھپھو نے انتہائی سخت آواز میں اسے پکارا، اے لڑکی، یہ گھر میں داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ کیا جانوروں کی طرح اندر گھسی جا رہی ہو؟ ماں کی بات سن کر نبیل ہنسنے لگا تو جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ نبیل کے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے۔ اسے خاموش اور افسردہ دیکھ کر پھپھو نے انکوائری کرنے والے انداز میں اس سے پوچھا، یہ تم کب کی نکلی تھی اور اب گھر لوٹ رہی ہو؟ اتنی دیر تم نے کہاں لگائی؟ تو میں کہنے لگی مجھے ابا نے پیسے دیے تھے تو میں چیز لینے کے لیے دکان پر رک گئی تھی۔ اچھا تو چیز کہاں ہے؟ وہ راستے میں ہی گر گئی۔ اے لڑکی، کیوں فریب کرتی ہو؟ راستے میں گر گئی؟ راستے میں کھا پی کر گھر آ رہی ہو؟ انتہائی پیٹو ہو تم۔ اگر باپ نے 4 پیسے دے ہی دیے تھے تو جمع کر لیتی، خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے باپ کی ملیں تو نہیں چل رہی کہ تم ماں بیٹیاں اندھا دھند پیسے ضائع کرتی ہو۔ پھپھو کی بات سن کر اس کے دل کو چوٹ لگی اور وہ جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں گئی اور چارپائی پر اوندھی لیٹ کر رونے لگی۔ تو اس کی ماں کمرے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیا بات ہے نوری، کیوں رو رہی ہو؟ وہ آہستہ سے اس کے کانوں کے پاس بیٹھ کر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی تو نوری ایک دم سے سیدھی ہوئی اور کہا، اماں، ایک تو میری چیزیں راستے میں گم ہو گئیں، اوپر سے پھپھو کی باتیں سنیں، بہت بری ہیں پھپھو، جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے انہوں نے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پاگل، تمہاری پھپھو نے سن لیا تو میری شامت آ جائے گی، پھر وہ کہیں گی کہ اچھا یہ باتیں تم اسے سکھاتی ہو۔ پھر نوری بولی، آپ نہیں، ان کے رویے مجھے یہ باتیں سکھاتے ہیں اماں، آخر ہم کب تک ان کی سختیاں برداشت کرتے رہیں گے؟ آج اتنے عرصے بعد بابا نے میرے ساتھ اتنا اچھے طریقے سے بات کی، پیسے بھی دیے، پھپھو کا حال دیکھیں، فقط 20 روپے ہی دیے تھے، کون سا میں 1000 روپیہ خرچ کر کے آ رہی ہوں۔ نوری بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ماں سے شکوے کر رہی تھی کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں، آپ کو اس کمرے میں کچھ عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ چونک کر دائیں بائیں دیکھنے لگی تو راشدہ نے کمرے میں نظریں دوڑائیں اور پھر نوری کی طرف دیکھا۔ نہیں نوری، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ کیسی خوشبو ہے بھلا؟ اماں، یہ خوشبو بالکل ویسی ہے جیسے اس لڑکے کے پاس سے آ رہی تھی۔ کس لڑکے کے پاس سے؟ اب راشدہ نے چونک کر اس سے پوچھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو بابا کے پاس پڑھنے کے لیے آئے گا، وہ مجھے راستے میں ملا تھا، اس کے جسم سے بھی ایسی ہی خوشبو آ رہی تھی، یہ بڑی عجیب سی خوشبو ہے، میں نے تو پہلے کبھی نہیں سونگھی۔ نوری اپنی ماں کو ساری تفصیل سناتے ہوئے بولی تو ایک دم سے راشدہ نے دھیمی آواز سے اسے کہا، خدا کے لیے اب یہ بات اپنی پھپھو سے مت کر دینا، ورنہ بات کا پتنگڑ بناتے ہوئے وہ دیر نہیں کریں گی۔ تم 20 روپے کل مجھ سے لے کر جانا جب اپنے بابا کا کھانا لے کر جاؤ، ٹھیک ہے؟ لیکن اب چپ کر جاؤ اور اس حوالے سے مزید کوئی بات مت کرو، تمہاری پھپھو کے کان بہت تیز ہیں۔ نوری فوراً چپ کر گئی۔ اتنے میں پھپھو کی تیز غسیلی آواز صحن سے گونجی، یہ ماں بیٹی اندر کیا خسر پسر کر رہی ہو؟ اگر تم لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو چائے بنا دو، عصر ہونے والی ہے اور ابھی تک چائے نہیں بنی۔ وہ بڑبڑانے لگی۔ راشدہ فوراً تیزی سے اٹھ کر باہر آئی۔ ماں کے کمرے سے باہر جاتے ہی نوری کی آنکھیں پھر آنسوں سے بھر گئیں۔ اسے رہ رہ کر اپنے کھانے والی چیزوں کا خیال آ رہا تھا۔ بہت ہی بدتمیز تھا وہ لڑکا، سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچانک وہ کروٹ موڑ کے دائیں طرف پلٹی تو اپنے سامنے اسے وہ شاپر رکھا ہوا نظر آیا تو ایک دم وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شاپر کھولا تو اس میں وہ تمام چیزیں جو اس نے دکاندار چچا سے خریدی تھی وہ سب اس میں موجود تھیں۔ تو اس نے ایک دم سے شاپر کو دور پھینکا، یہ کہاں سے آ سکتی ہیں؟ یہ تو میں راستے میں ہی بھول کر آ گئی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد بہت ہی تیز خوشبو محسوس ہو رہی تھی، یہ بالکل وہی خوشبو تھی جو اس لڑکے کے جسم سے آ رہی تھی۔ تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اچانک اسے پھر اپنے چہرے کے پاس بہت ہی تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے بھاگ کر باہر نکلی اور چیخنے لگی۔ راشدہ کچن میں سے بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ نوری، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ تو نوری نے کہا، اماں،
وہ شاپر جو میں راستے میں بھول آئی تھی میری چارپائی پر پڑا ہے، یہ کون لے کر آیا ہے؟ تو راشدہ نے حیرت سے نوری کی طرف دیکھا، پھر وہ اندر کمرے میں بھاگ کر گئی تو واقعی چارپائی پر کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا ہوا شاپر موجود تھا۔ اے لڑکی، کیا بابلی ہو گئی ہے؟ چیخیں کیوں مار رہی ہو؟ ارد گرد لوگوں نے سنا تو کیا کہیں گے؟ اسے کچھ عقل لگاؤ۔ کہاں دھیان ہوتا ہے اس کا آج کل؟ پھپھو نے نماز ختم کرنے کے بعد ایک دم سے نوری کی کلاس لینا شروع کر دی تو راشدہ کمرے سے باہر آئیں۔ وہ اب تک حیران و پریشان تھی۔ انہوں نے نوری کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر کچن میں آ گئی۔ نوری مسلسل اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں یہ شاپر اپنے ساتھ نہیں لائی، آپ نے تو خود دیکھا تھا، میں خالی ہاتھ ہی آئی ہوں۔ نوری ایک ہی بات مسلسل اپنی ماں کو بتائے جا رہی تھی اور راشدہ کبھی بیٹی کی طرف دیکھتی اور کبھی باہر کی طرف۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر نوری کو خاموش کروایا۔ کیا پتا نوری تم اپنے ساتھ ہی لائی ہو اور بھول گئی ہو؟ انہوں نے اپنا شک ظاہر کیا تو نوری سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، اماں، پھپھو سے پوچھ لیں، میرے ہاتھ اس وقت خالی تھے جب میں گھر میں داخل ہوئی تھی۔ آخر آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تو راشدہ نوری کی بات سن کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میرے خیال میں نبیل لے کر آیا ہے، لیکن ماں کے ڈر کی وجہ سے بتا نہیں رہا۔ میں اپنے طور پر اس سے پوچھوں گی، تم بس خاموش رہنا۔ تو نوری چپ کر گئی۔ بھلا نبیل کو کیا پتا میں نے یہ چیزیں کہاں گرائی ہیں، لیکن وہ ماں سے یہ بات نہیں کہہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں بہت زیادہ الجھ رہی ہے۔ ایک تو پھپھو نے اماں کو تنگ کر کے رکھا ہے، دوسری طرف سے میری عجیب و غریب باتیں سن کر انہیں پریشانی ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں سے اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ بیمار تھی، لیکن ابھی تک بابا انہیں ہاسپٹل لے کر نہیں گئے تھے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور ان کا وزن بھی گرتا جا رہا تھا۔ اپنی ماں کی خراب صحت کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن دل ہی دل میں اس سوچ کو جھٹک نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ خوشبو صرف اسے ہی کیوں محسوس ہو رہی ہے اور چیزوں سے بھرا ہوا شاپر کیسے اس کے کمرے میں آ گیا۔ اسے اب کمرے میں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب راشدہ کچن سنبھال رہی تھی تو نوری کچن کے کونے میں دپک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر راشدہ کو بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اب تک کمرے میں جا چکی ہوتی تھی اور جب وہ کام ختم کر کے کمرے میں آتی تو نوری سو چکی ہوتی تھی، لیکن آج تو وہ کمرے میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو راشدہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اے نوری، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ نیند سے تمہاری آنکھیں لال ہوتی جا رہی ہیں، جا کر سو کیوں نہیں جاتی؟ نہیں اماں، میں اکیلے کمرے میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اب کیا کوئی نئی بات ہو گئی ہے نوری؟ جب سے مسجد سے واپس آئی ہو عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو۔ اماں، جب میں نے کہا ہے کہ میں اکیلے کمرے میں نہیں جاؤں گی تو بس آپ کیوں اصرار کر رہی ہیں؟ تو راشدہ چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نوری ضدی بچی نہیں بلکہ بہت ہی فرما بردار اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ تو فٹافٹ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ نوری کو لے کر کمرے میں گئی تو نوری بھاگتے ہوئے اپنی چارپائی پر چڑھ گئی اور اس نے وہ شاپر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ تو راشدہ نے ایک دم سے وہ شاپر زمین سے اٹھایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے نوری، رزق کو ایسے نہیں پھینکتے۔ اماں، میں نے یہ نہیں کھانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ نوری نے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ راشدہ کو اس کی باتیں سن کر بہت عجیب لگا۔ وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہو گئی۔ انہوں نے وہ شاپر اٹھا کر کمرے سے باہر رکھ دیا۔ رات کو اچانک نوری کی آنکھ کھل گئی تو اسے لگا کہ جیسے کوئی اس کے جسم سے آہستہ آہستہ کمبل اتار رہا ہے، تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ تبھی اس کی نظر روشن دان پر پڑی، جہاں پر ایک سیاہ رنگ کا خوفناک سا بلّا بیٹھا ہوا تھا اور اس کی نیلی پراسرار آنکھیں نوری پر ہی جمی ہوئی تھی۔ حالانکہ ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ تھی، لیکن نوری کا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا کندھا زور زور سے ہلایا تو راشدہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا نوری؟ اماں وہ دیکھیں سامنے۔ تو راشدہ نے روشن دان کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر اسے کہا، کیا ہوا نوری؟ اماں، آپ کو یہ سامنے کالے رنگ کا بلّا نظر نہیں آ رہا؟ کس قدر خوفناک ہے۔ تو راشدہ نے دوبارہ سے روشن دان کی طرف دیکھا، لیکن اسے وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ نوری، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ روشن دان میں کوئی بلّا نہیں بیٹھا ہوا، تمہیں شاید وہم ہو گیا ہے۔ تو نوری نے بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر پلٹ کر جو ہی روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں پر بلّا موجود نہیں تھا۔ تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اماں، خدا کی قسم، یہاں پر بلّا بیٹھا تھا جب آپ جاگی تھی۔
تب بھی وہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، آپ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ تو راشدہ نے ایک دم سے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور 4 کل پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ راشدہ نے اسے خاموش کروا دیا اور پھر اس پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ وہ رات تو جیسے تیسے کٹ گئی، لیکن اس کے بعد نوری کے ساتھ کچھ نہ کچھ انونیاں ہوتی رہتی تھی۔ اسے اکثر اپنے ارد گرد بہت تیز خوشبو محسوس ہوتی تو اس کے سر میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا، پھر اپنے چہرے کے پاس اسے تیز ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا تو وہ ایک دم سے چیخنا شروع ہو جاتی، اور وہ سیاہ رنگ کا بلا بھی اسے اکثر روشن دان میں بیٹھا ہوا دکھائی دیتا۔ تو انہوں نے وہ کمرہ ہی بدل ڈالا، لیکن پھر بھی اسے وہ بلا گھر میں جا بجا دکھائی دینے لگا۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سیاہ رنگ کا بلا کسی اور کو نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ایسے میں راشدہ بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ نوری ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی نند کو تو باتیں کرنے کا موقع ہی مل گیا تھا۔ وہ اکثر کہتی، نوری بہت ڈرامے باز ہے، اس کا علاج کرواؤ، نہیں تو اگلے گھر جا کر یہ بہت رسوا کرے گی۔ ارے ایسی لڑکیوں سے کون شادی کرتا ہے؟ تو راشدہ ان کی باتیں سن کر دہل جاتی۔ پہلی بار انہوں نے اپنی نند کے سامنے منہ کھولا اور انہیں احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں، لیکن ان کی نند ریشما تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور مولانا فضل کو خوب نمک مرچ لگا کر راشدہ کے خلاف بھڑکایا۔ تو مولانا فضل نے اپنی بیوی اور بیٹی کو آڑے ہاتھوں لیا۔ راشدہ نوری کو پڑھانا چاہتی تھی، لیکن ان کی نند کی وجہ سے نوری سکول نہ جا سکی۔ یہ گھر میں رہ کر اتنے فتنے کر رہی ہے تو سکول جا کر نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ انہوں نے مولانا فضل کو ایسی ایسی پٹیاں پڑھائیں کہ وہ بھی سکول پڑھانے کے مخالف ہو گئے۔ تو ایسے میں راشدہ نے نوری کو گھر میں ہی قرآن حفظ کروانا شروع کر دیا۔ وہ ذہین تھی، لہٰذا جلدی ہی تیزی کے ساتھ قرآن حفظ کرنے لگی۔ البتہ ان کی نند نے اپنے بیٹے کو شہر کے اچھے اسکول میں بھیجنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، نوری اب جوان ہو گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ راشدہ جب تک زندہ رہی، اس نے نوری کا روحانی علاج کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ جہاں پر بھی اسے لے کر گئی، سب نے ایک ہی بات کہی، نوری پر کسی جن کا سایہ ہے اور وہ اسے نہیں چھوڑنا چاہتا، اسی لیے وہ صرف نوری کو نظر آتا ہے، اس کے ساتھ رہنے والے کسی اور کو نہیں دکھائی دیتا۔ اور چونکہ وہ انتہائی طاقتور جنات کی نسل سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اس پر کوئی بھی عمل کارگر ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ نوری اپنے ساتھ ہونے والے ان واقعات کی کسی حد تک عادی ہو چکی تھی، کیونکہ وہ اتنا جان چکی تھی کہ اس کے ارد گرد جو بھی ہوائی مخلوق ہے یا جنات کی نسل ہے یا کسی اور نسل سے، وہ اسے نقصان نہیں پہنچا رہا۔ وہ اچھی طرح سے جان گئی کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اس کے بابا کے حجرے میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ لڑکا بھی اب اس کے ساتھ ساتھ ہی جوان ہو کر انتہائی خوبرو مرد کے روپ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ اس پر کئی بار زہر بھی ہو چکا تھا، اور یہ بات نوری نے اپنی ماں کو بتائی تو وہ رو دی، کیونکہ وہ بہت کوششوں کے بعد بھی نوری پر سے یہ اثرات ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ نوری کے دکھ نے انہیں اندر ہی اندر ختم کر ڈالا تھا، اور ایک دن وہ چپکے سے یہ دنیا ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ ماں کے مرنے کے بعد نوری پہلے سے بھی زیادہ تنہا اور سہمی سہمی سی رہنے لگی۔ مولانا فضل جو پہلے رات کو گھر آ جایا کرتے تھے، اب وہ رات بھی مسجد کے حجرے میں ہی گزار دیتے۔ ایک دن وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا، نوری کا نکاح نبیل سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھپھو کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک ایسی لڑکی جس پر جنات کا سایہ ہے، اس سے اپنے اکلوتے بیٹی کی شادی کسی طور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی کو انکار کرنا بھی ان کے لیے مشکل ترین کام بن گیا تھا۔ ایسے میں جب نبیل کو پتہ چلا کہ ماموں اس کی شادی نوری سے کروانا چاہتے ہیں تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس نے صاف صاف اپنی ماں کو انکار کر دیا کہ میں اپنی ایک کلاس فیلو کو پرپوز کر چکا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ میں اس اجڑ جاہل گوار لڑکی جس پر نہ جانے کس چیز کا سایہ ہے، قطعاً اس کو اپنی زندگی کا ساتھی نہیں بنا سکتا۔ تو پھپھو نے ضد چھو کر نبیل سے کہا کہ تم یہ انکار خود ماموں کے سامنے کرو، میری تو ہمت نہیں۔ جس شخص نے ہمیں ساری زندگی اپنے گھر میں پناہ دی، اس کے اتنے بڑے احسانات کے سامنے میں تو کسی طور پر بھی نہیں بول سکتی۔ اگر تمہاری ہمت ہے تو تم خود جا کر انکار کر دو۔
जिस वक्त फुप्पो नबील के साथ बात कर रही थी, नूरी ने ये तमाम बातें खुद सुनी और वो दिल थाम कर वहीं बैठ गई। बचपन से ही कहीं ना कहीं इसके दिल में नबील का ख्याल पड़ चुका था, लेकिन आज नबील के दिल में अपने लिए इतनी नफरत देखकर इसका शिद्दत से रोने का दिल चाहा। उसे अपने साथ साथ जवान होते इस जिन पर भी गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से ना फुप्पो दिल से इसका रिश्ता करना चाहती थी और ना ही नबील। लेकिन अगली सुबह उसे ये खबर जानकर बड़ी हैरत हुई कि नबील और फुप्पो इसका रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नूरी के बाबा ने निकाह के साथ ही रुखसती का भी कह डाला, तो फुप्पो ने भी अपनी रजामंदी दे दी। अगले जुम्मा को निकाह था, तो नबील ने अपने दोस्त को शादी के इंतजामात के लिए बुलवा लिया। शादी के दिन करीब थे, तो जिस दिन नबील का वो दोस्त घर पहुंचा तो उसे बैठक में ठहराया गया। गालिबन उसे यहाँ रहते हुए तीसरा दिन था, जब एक दिन नबील ने अपनी माँ से कहा कि वो जल्दी जल्दी खाना तैयार करे, इसके कुछ दोस्त भी आने वाले हैं। जब खाना तैयार हो गया तो फुप्पो ने नूरी से कहा, ये खाना बैठक में रखाओ। तो नूरी ने हैरान होकर फुप्पो की तरफ देखा कि वो अपनी पर्दादार भतीजी को अपने बेटे के दोस्तों के लिए खाना देकर कैसे भेज सकती हैं। लेकिन इनके इसरार पर वो खाना लेकर बैठक तक गई कि अंदर से नबील की आवाज आई, खाना अंदर लाकर रख दो, बैठक में कोई नहीं है। इसने हल्का सा पर्दा एक तरफ किया तो वाकई बैठक खाली थी। तो वो तसल्ली करके अंदर गई और जो ही खाना रख कर पलटी तो एकदम से बैठक का दरवाजा बंद हो गया और नबील का दोस्त एकदम से अंदर आ गया, जिसे देखकर नूरी घबरा सी गई और भागते हुए दरवाजे के करीब गई, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अचानक ही दरवाजे के बाहर से शोर उठा, जिसके बारे में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एकदम से दरवाजा खुला और नबील ने कहा, ये देखे मामू, अपनी बेटी के करतूत। आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूं जो मेरे ही दोस्त के ऊपर डोरे डाल रही है। मेरा दोस्त तो कब का ये कह रहा है कि ये मुझे तन्हाई में मिलने की कई बार कोशिश कर चुकी है और अभी भी देख लें, उसे जरा सा मौका मिला और मेरे दोस्त से बात करने के लिए अंदर आ गई। हमारे यहाँ खवातीन कितनी पर्दादार होती हैं, वो कब इस तरह मुंह उठाकर बैठक में जाती हैं। लेकिन ये नूरी है ही बेहया। नबील के इल्जामात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसके बाबा कहर आलूद नजरों से नूरी की तरफ देखने लगे, तो नूरी ने घबरा कर कहा, बाबा ये झूठ बोल रहा है, ये इन दोनों माँ बेटे की मिली भगत है। उन्होंने मुझे जानबूझकर बैठक में खाना लाने का कहा। मैं जब खाना लेकर पहुंची तो अचानक बाहर से दरवाजा बंद हो गया था, लेकिन मौलाना फजल ने अपनी बेटी की बात मुकम्मल होने से पहले ही एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर मारा और फिर वो रोने लगे और अचानक ही अपने सीने पर हाथ रखकर उस जमीन पर बैठ गए। उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ और वो मौका पर ही फौत हो गए। बाप की मौत इस अंदाज में होगी ये नूरी ने कभी नहीं सोचा था। इसके किरदार पर दाग लगाने वाला कोई और नहीं, इसकी अपनी सगी फुप्पो और इसका बेटा था, जिसकी वजह से इसके वालिद मौत के मुंह में चले गए। इसके वालिद का स्वयं था। जब फुप्पो और नबील की बातें इसके कानों में पड़ी तो इसके सर पर कयामत टूट गई। नबील अपनी माँ से कह रहा था, कैसा रहा मेरा प्लान, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। तो फुप्पो की दबी दबी हंसने की आवाजें आने लगी। शाबाश नबील, तुमने बहुत अच्छा प्लान बनाया। तुम्हारे मामू ने भी हमारी जान छोड़ दी और अब ये घर भी हमारा हो गया। बस इस घर को बेचकर शहर में मकान लेकर रहते हैं, क्या ख्याल है? तो नबील ने कहा, मैंने प्रॉपर्टी डीलर वाले से बात कर ली है, बस आज कल में इसका सौदा हो जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो फुप्पो कहने लगी, इस लड़की का क्या करना है अम्मी, हम तो इसके जिम्मेदार नहीं है ना, हमने इसका ठेका थोड़ी उठा रखा है, जिधर जाती है जाए वो नहुसत। वो इन दोनों लालची और चालाक माँ बेटी की सारी बातें सुन चुकी थी, तो वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आई और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। इसका दिमाग बिल्कुल खाली था और आंखें आंसू से खुश्क थीं। शायद आधी रात का वक्त होगा जब अचानक उसे कमरे का दरवाजा खुलता हुआ महसूस हुआ और फिर नबील अंदर आया और इसने आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तो वो चौंक कर नबील की तरफ देखने लगी। नबील सीधा इसकी तरफ बढ़ा और उसे उठाकर बेड पर धकेला कि अचानक वो अपने हवासों में आई और नबील की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या कर रहा है।
تو اسے پتا چلا کہ اب اس کا یہ کزن انسانی ثقافت کی آخری چال چلتے ہوئے اب اس کی عزت لوٹنے آیا ہے۔ وہ پوری جان سے لرز گئی، وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن نبیل نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ کر بند کر دیا۔ اس سے پہلے کہ شیطانی کھیل اس کمرے میں کھیلا جاتا، اچانک ہی ایک دھواں سا کمرے میں اٹھا۔ نبیل اس دھوئیں کو دیکھ کر گھبرا سا گیا اور وہ ایک دم سے نوری کو چھوڑ کر اٹھا ہی تھا کہ اچانک اس دھوئیں میں اسے ایک لمبے قد کاٹ کا مرد واضح دکھائی دینے لگا تو نبیل ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگا۔ جن ذات کا چہرہ نبیل کو دیکھ کر غصے کی شدت سے بگڑ گیا۔ پھر اس نے نبیل کو گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا اور پھر اسے اتنی زور سے دیوار کی طرف اچھالا وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ نوری بھاگتے ہوئے اس جن ذات کی طرف آئی، جذبات کی شدت سے اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ پہلی بار اس جن زادے سے اسے ڈر نہیں لگا۔ نوری، مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ تو نوری نے اس کی بات سن کر فوراً سر ہلایا۔ ویسے بھی اب اس کا اس دنیا میں تھا ہی کون جس کی خاطر وہ یہاں رہتی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ انسانوں کی اس بستی میں رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اگر جن زاد نہ ہوتا تو شاید وہ خودکشی کر لیتی۔ اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔